اور ایک اور بات جو آج آپ سب نے کئی مرتبہ انسان کے دل میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی حملے ہوتے ہیں. انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے، انسان پیپر دینے جا رہا ہے، انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے. جناب میرا انٹرویو ہے، بہت بڑا افسر ہے، میں اس کے سامنے انٹرویو کیسے دوں گا؟ انسان اور خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پہ آتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں. آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہاں تک یہ پڑھنا. اس سے کیا ہوگا؟ کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے عجیب و غریب اس کے فوائد بتائے ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر ربی شرح لی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا، لیکن دل کا بندہ بیمار تھا. سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والا ہے، اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شرح لی صدری. اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا، اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی. یہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بات پھر وہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے. علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، ایک دفعہ پڑھا نتیجہ نہ نکلا. آپ نے کوئی بھی وظیفہ، اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے فرض نماز کے بعد اس کا عدد 313 بنانا ہے، اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے 7 دن کا وظیفہ کریں، اور اگر 7 دن میں کام نہ ہو تو 41 دن یا 40 دن کے اندر وظیفہ کریں. اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی عطا کرے گا. جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس عدد کا آپ نے خیال رکھنا، کیونکہ یہ کثرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے. اور ایک بات آئیے ضمنی طور پہ تو بتا دیتا ہوں، ہمارے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو، اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں، بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کام نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ کہا کرتے تھے، سارے گھر والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے، بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، بیٹے اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو تو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس کے ساتھ یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یا واحد یا ذل جلال والاکرام، یہ ملا کے پڑھنا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پہ اسم اعظم موجود ہے. اور اسم اعظم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اسم اعظم کے بارے میں، الحی القیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے. تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا یا واحد یا ذل جلال والاکرام. یہ 313 مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے، ایک دفعہ میں. اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس اسم اعظم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا. اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے، اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفا دے دی، اس کی ماں کو شفا یاب کر دیا. گویا یہ اسم اعظم کے جو وظائف ہیں یہ، لیکن وہ آخری حل ہے. جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے.